الرحیم۔ دین کے 3 درجے ہیں۔ پہلا درجہ ہے اسلام، دوسرا ہے ایمان اور تیسرا ہے احسان۔ ان تینوں درجات کو احادیث کے اندر ذکر فرمایا گیا کہ ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مجلس موجود ہے مسجد نبوی کے اندر۔ بے شمار صحابہ کرام اس مسجد میں موجود ہیں، صدیق اکبر بھی موجود ہیں، عمر فاروق بھی موجود ہیں، عثمان ذو النورین بھی موجود ہیں، سارے موجود ہیں، بلال حبشی، صہیب رومی، سب موجود ہیں۔ کہ صحابہ کرام فرماتے ہیں ہم نے کیا دیکھا کہ مسجد کے دروازے سے ایک شخص ایسا داخل ہوتا ہے، اس کے کپڑے انتہائی سفید تھے، اس کے چہرے پر کوئی سفر کے آثار نمودار نہیں تھے، اس کے سر کے بال انتہائی سیاہ رنگ کے تھے اور مسافر معلوم نہیں ہوتا تھا، ایسے معلوم ہوتا تھا کہ یہاں قریب سے اٹھ کر آیا ہے، کیونکہ اس کے چہرے کے اوپر کوئی سفر کے آثار نمودار نہیں تھے۔ لیکن اس کے باوجود ہمیں حیرانگی اس بات کی تھی کہ ہم میں سے کوئی اس کو جانتا بھی نہیں تھا، یہاں کا مقیمی ہمیں لگتا بھی نہیں تھا۔ وہ مسجد داخل ہوا اور سیدھا آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں حاضر ہوا۔ حاضر ہو کر کیسے کرتا ہے؟ فاسند رکبتہ ہے الی رکبتہ، اس نے اپنے دونوں گھٹنوں کو جھکایا، اتحیات کی صورت میں بیٹھا، اس نے اپنے دونوں گھٹنوں کو ادب سے آپ کے سامنے جھکا کر سر کو نیچا کیا اور ادب سے اتحیا کی۔ قال یا رسول اللہ، اے کملی والے، اے اللہ کے پیارے محبوب، میں کوئی آپ سے نا بات کرنا چاہتا ہوں، کچھ باتیں پوچھنا چاہتا ہوں، اے کملی والے آپ نا مجھے اس کا جواب دیجیے اور ناراضگی نہیں کرنی۔ یعنی بڑے ادب سے اس نے ادب کا ایک سلیقہ بھی سکھایا کہ جب بھی بڑوں کے پاس حاضر ہوا جائے اس طریقے سے دو زانوں پر بیٹھ کر بڑے ادب و احترام سے آپ کی ریش بار کو حاصلہ کہتا ہے کہ آقا آپ ناراض نہ ہوں تو میں آپ سے چند سوال کر سکتا ہوں۔ آپ نے فرمایا دل کو پوچھو۔ تو اس نے کہا مل اسلام، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسلام کیا ہے؟ تو آپ نے فرمایا ان تشہد ان لا الہ الا اللہ وان تشہد محمد رسول اللہ۔ اسلام یہ ہے کہ تو گواہی دے کہ اللہ ایک ہے اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کے رسول ہیں، اس کی بھی گواہی دے۔ تقیم الصلاۃ، اور تو نماز کو قائم کرے، تو زکوٰۃ، اور تو رمضان زکوٰۃ دے، اور صوم رمضان، اور رمضان کے تو روزے رکھے، وتحج البیت ان استطاع الیہ سبیلا، اور تو بیت اللہ کی حج بھی کرے اگر تمہیں استطاعت ہو، تمہیں طاقت ہو، زیادہ راہ تمہارے پاس موجود ہو تو۔ پھر عرض کیا صلی اللہ علیہ وسلم مل ایمان، یہ ایمان کیا ہے؟ آپ الایمان ان تؤمن باللہ وملائکتہ ورسلہ وکتبہ، ایمان یہ ہے کہ اللہ پہ ایمان لائے، اس کے فرشتوں پہ ایمان لائے، اس کے رسولوں پہ ایمان لائے، اس کی کتابوں پہ ایمان لائے، آخرت کے دن پر ایمان لائے، اور قدر خیر اور شر کے اوپر بھی تو ایمان لائے، یہ ایمان ہے۔ پھر اس کی یا صلی اللہ علیہ وسلم مل احسان، احسان کیا ہے آقا؟ آپ کہ ان تعبد ربک کانک تراہ، تو جب نماز پڑھے نا، تکبیر اولیٰ کا ہے، تکبیر تحریمہ کا ہے، تو نماز میں اب تو کھڑا ہو نا، اس انداز سے تو کھڑا ہو کہ تو اس انداز سے کھڑا ہو کہ تمہیں اللہ تعالیٰ کی ذات دیکھ رہی ہے، یعنی تو اس کے حضور حاضر ہے، ادب سے بڑے پروقار طریقے سے کھڑا ہو کہ رب کائنات ذات تمہیں دیکھ رہی ہے۔ فَإِن لَمْ تَكُنْ تَرَاهُ، اگر تو اسے نہیں دیکھ سکتا تو دیکھنے کی صورت تو ہے،
تو کیسے؟ بھائی لم تکن، اپنے آپ کو ختم کر دے. یعنی سوال یہ تھا نا، ایسے کھڑا ہو کہ تم اللہ کو دیکھ رہا ہے، تو انسان اللہ کو تو نہیں دیکھ سکتا. تو آپ نے فرمایا دیکھ سکتا ہے. کیسے؟ بھائی لم تکن، جب نماز میں کھڑا ہو تو ما سوا کی ہر چیز کو، کائنات کی ہر چیز سے ایسا تو بے نیاز ہو جا، ایسا تو مجھ سے گوشہ نشین ہو جا، گویا کہ تو مر چکا ہے، لیکن تیرے اندر ان میں سے کوئی چیز کی رمق بھی نہیں پائی جاتی اس دنیا کی کائنات کی چیزوں میں سے. فَإِلَّمْ تَكُنْ، جب تو اپنے آپ کو ختم کر دے گا، ترا ہو، جب تو اپنے آپ ختم کر دے گا، کائنات کوئی چیز نہیں ہوگی، تیرے سامنے رب کائنات کی ذات ہی ذات ہوگی، تو اس کے علاوہ کوئی بچا ہی نہیں ہے جو تمہارے سامنے آ سکے، جس سے کہ تو دیکھ سکتا ہے. یہ ہے احسان. اور وہ جب انسان چلا گیا نا، آپ کے قریب ہی سیدنا عمر فاروق بیٹھے تھے. آپ دادری یا عمر، اے عمر تو جانتا ہے کہ یہ انسان کون تھا؟ تو قال اللہ رسول اللہ، صحابہ کرام کا ایمان کتنا کامل تھا. وہ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ، آقا اللہ جانتا ہے یا اس کا رسول جانتا ہے؟ ان کو پتہ تھا کہ سارے معاملات میں خدا جانتا، اس کا رسول بھی ان معاملات کو جانتا ہے. اللہ اکبر. تو آپ نے فرمایا ھذا جبریل، اے عمر یہ جبریل فرشتہ تھا. اتاکم یعلمکم دینکم، یہ اس لیے آیا تھا تاکہ تم کو تمہارا دین سکھلا دے. تو جبریل فرشتہ آدمی کی صورت میں آیا صحابہ کرام کو سکھلانے کے لیے کہ اسلام کیا ہے، اس اسلام کے ارکان پائے جائے مسلمان، ایمان کے ارکان سے پایا جائے وہ مومن، اور جس کے اندر احسان کے ارکان پایا جائے وہ ہے محسن. اور وہ ایسا شخص ہے جس کے بارے رب کائنات نے انسان فرمایا کہ عالم اجر غیر ممنون، ایسے انسان بھی ایسا اجر ہوتا ہے جس کا بدلہ ہم اس کو دے ہی نہیں سکتے. تو کیسا انسان ہوتا ہے؟ ہر کام کو رب کی رضا کے لیے کرتا ہے، کسی جنت کے لیے، دوزخ کے ڈر سے، کسی قسم کے مطلب غرض سے اسے کوئی نیکی نہیں ہوتی. جب سیدہ رابعہ بصریہ رضی اللہ عنہا کسی نے دیکھا، رحمۃ اللہ علیہ کو دیکھا، کیسے دیکھا کہ خواب میں جان، ایک ہاتھ میں آگ ہے اور ایک ہاتھ میں پانی کا پیالہ ہے، دوڑتی جا رہی. پوچھا رابعہ کدھر جا رہی ہو؟ کہتی ہے آگ کے ساتھ ایسی جلدی سے جا رہی ہوں، آگ جنت کو لگا کر جنت کو جلا دینا چاہتی ہوں، اور یہ جو پانی ہے اس کو دوزخ کی آگ کو ڈال کر پانی کو اس دوزخ کی آگ کو بجھا دینا چاہتی ہوں، تاکہ کوئی بھی عبادت کرے جنت کے لالچ کی وجہ سے نہ کرے، اور کوئی بھی آپ جو کرے تو دوزخ کے خوف کی وجہ سے نہ کرے. میری اس ویڈیو کو لائک بھی کرو، سبسکرائب بھی ضرور کیا کرو، تو فالو بھی ضرور کیا کرو، سنا کرو، عمل بھی ضرور کیا کرو.